بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن میں 30ویں پارے کی سورۃ الہمزہ پڑھی جائے گی۔ سورۃ الہمزہ کا نام ہمزہ اس کی پہلی آیت کی وجہ سے ہے، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 32 ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 104 ہے۔ ترتیب مصحف اس کو کہتے ہیں جس میں صحیفہ لکھا جائے، جیسے قرآن مجید کے موجودہ نسخے ہمارے گھروں پر موجود ہیں، وہ ترتیب مصحف میں ہیں۔ اس لحاظ سے اس سورت کا نمبر 104 ہے، جبکہ یہ نازل ہونے والی 32ویں سورت تھی۔ اس سورت میں یہ بتایا ہے کہ جو شخص لوگوں کو طعنے دیتا ہے اور ان کے عیب تلاش کرتا ہے وہ آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں بتایا کہ ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اس خیال سے مال جمع کرتے رہتے ہیں جیسے انہوں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تشریح سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ ہر طعنہ زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ چورا چورا کر دینے والی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چورا چورا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی، اور وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہ صورت بعض مفسرین کے مطابق وعید اخنس بن شریک کے متعلق نازل ہوئی۔ کسی نے کہا کہ یہ صورت الولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی، جبکہ میری ذاتی تحقیق کے مطابق یہ عام شخص کے لیے بھی نازل ہوئی، اور یہ جو دو اشخاص پہلے ذکر کیے ان دونوں کے لیے بھی خصوصی طور پر نازل ہوئی۔ الہمزہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا ان دونوں لفظوں کا معنی ہے چغلی کھانے والا اور دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والا اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والا۔ حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ان لوگوں خبر نہ دوں جو تم میں سب سے اچھے ہیں؟ مسلمانوں نے کہا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ میں تم کو ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو تم میں سب سے برے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں اور دوستوں کے درمیان پھوٹ اور فساد ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عیب سے بری ہوں ان میں عیب نکالتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت یہ ہے کہ ہمزہ چغل خور اور لمزہ عیب نکالنے والا ہے، اور ہمزہ وہ ہے جو انسان کے سامنے اس کی برائی بیان کرے، اور لمزہ وہ ہے جو انسان کے پس پشت اس کی برائی بیان کرے۔ کفار کا عام طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی کمزور غریب آدمی سے بات کرتے تو اس کو منہ پر برا کہتے، اور جب کسی طاقتور اور امیر آدمی سے بات کرتے تو منہ پر اس کی تعریف اور اس کے پیچھے اس کے عیب بیان کرتے۔ اور بڑی افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ بات جو ہے وہ رواج کے طور پر پائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں کہا کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا، وہ مال اس لیے گن گن کر جمع کر کے رکھتا ہے تاکہ اس کی اولاد اس مال کی وارث ہو جائے، اور اس سے مقصود ان لوگوں کی مذمت کرنا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے اور اس کو بچا بچا کر رکھتے ہیں۔ جیسے عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی زندگی جی لی ہے، میں جو کر رہا ہوں جو کما رہا ہوں صرف اپنی اولاد کے لیے کہ یہ بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ بچوں کا اچھا مستقبل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بات بھی خیال رکھیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اور حقوق العباد بھی پورے کریں۔
آیت نمبر 3 میں فرمایا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کا ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، یہ مال اس کے کام آتا رہے گا۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے بے شمار آدمی مرتے رہتے ہیں تو یہ گمان کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے حال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس نے مرنا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا اسی سورہ مبارکہ میں کہ وہ چورا چورا کر دینے والی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور آپ کو کیا پتا کہ وہ چورا چورا کرنے والی آگ کیا ہوتی ہے۔ لمبے لمبے ستونوں میں آگ بند کی ہوگی اور اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حطمہ دوزخ کے ایک طبقہ کا نام ہے، یعنی ایک گروپ ہوگا، ایک گروہ ہوگا جن کو حطمہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہرگز نہیں، اس میں کافر کے مزعوم کا رد فرمایا، یعنی نہ وہ خود دنیا میں ہمیشہ رہے گا، نہ اس کا مال باقی رہے گا، اور اس کو رسوا کرتے ہوئے وہ حطمہ میں شامل کر دے گا۔ وہی مال، وہی اولاد جو ہے اس کو وہ حطمہ میں شامل کر دے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حطمہ کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ یہ دوزخ کا وہ طبقہ ہے جو ہڈیوں کو توڑ دے گا اور گوشت کو کھا جائے گا۔ تانا زن اور عیب جو، یعنی عیب تلاش کرنے والے کو اس طبقہ میں ڈالا جائے گا کہ وہ بھی غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی حطمہ میں ہی ڈالا جائے گا جو اس کی ہڈیاں توڑ کر اس کا گوشت کھا جائے گی۔ آگ کو بھی حطمہ کہا جاتا ہے، ایک گروپ کو بھی کہا جاتا ہے اور ایک آگ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ آگ کس نے بھڑکائی ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، آیت نمبر 6 میں کہا گیا۔ یہ وہ آگ ہے جو کبھی سرد نہیں ہوتی، یہ دنیا کی جلائی ہوئی آگ کی طرح نہیں جو بالآخر بجھ جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اللہ اللہ! کہا گیا یا رسول اللہ یہ آگ بھی کافی تھی؟ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ تمہاری آگ پر 69 درجہ زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 سال تک دوزخ کی آگ کو بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، اس کو پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، اس کو پھر 1000 سال تک بھڑکایا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، پھر وہ سیاہ اندھیری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوزخ میں صرف شقی داخل ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شقی کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی طاعت نہ کرے اور اللہ کے خوف سے کوئی گناہ ترک نہ کرے۔ اللہ اکبر! اس آیت کا معنی یہ بھی ہے کہ دوزخ کی آگ کافروں کے پیٹ میں داخل ہوگی، پھر ان کے سینہ تک پہنچ جائے گی، پھر ان کے دل پر چڑھ جائے گی، اور انسان کے جسم میں دل سے زیادہ لطیف اور کوئی چیز نہیں، اور تھوڑی سی عزیز سے بھی دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پس اس وقت کافر کا کیا حال ہوگا جب اس کو دوزخ میں جھونکا جائے گا، پھر دوزخ کی آگ اس کے دل پر چڑھ جائے گی۔ دل کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا کہ شرک، کفر، تمام عقائد خبیثہ اور تمام بری نیات کافر کے دل میں ہی ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 8 میں کہا کہ وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کی گئی ہوگی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کا ذرا دھیان سے توجہ سے سنیے کہ ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ دوزخ میں کوئی بہت گہری جگہ ہے جیسے کوئی اندھا کنواں، اس میں کافروں کو جھونک دیا جائے گا اور اس جگہ سے نکلنے کا کوئی دروازہ ہوگا، لیکن وہ دروازہ ان پر بند کر دیا جائے گا۔ اس سے ان کی حسرت اور نا امیدی میں اضافہ ہوگا۔ عرب میں جب کسی دروازے کے کواڑوں کو زور سے بند کر دیا جائے، یعنی دروازے کے تختوں کو، اور اس میں کنڈی لگا کر تالا لگا دیا جائے اور ان بند دروازوں کے کھلنے کی بظاہر کوئی صورت نہ ہو، تو عرب ممالک میں ان کو اسدۃ الباب کہا جاتا ہے، اور اسی سے مؤصدہ بنا ہے۔ اگر قرآن پاک کا نسخہ کھول کے آپ دیکھیں تو مؤصدہ کا لفظ میں آخر میں تائے مدورہ ہے، یعنی گول تے ہے، اور جو تے بند ہوتی ہے وہ ہے، تو مؤصدہ کا لفظ جو ہے وہ اسدۃ الباب سے نکالا گیا ہے۔ گویا ان کافروں کو حطمہ کے نام کے دوزخ کے طبقہ میں ڈال دیا جائے گا اور اس طبقہ کے دروازوں کو مضبوطی سے بند کر دیا جائے گا، ان کو کوئی کھول نہیں سکے گا، اور دردناک عذاب میں وہ مبتلا رہیں گے۔ پھر سورہ الہمزہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس آیت میں آمد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ عمود کی جمع ہے، اس کا معنی ستون ہے، اور ممدہ کا لفظ اس کا معنی طویل، لمبے، یعنی آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی طرح بلند ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا سبق کیا ہے؟
اس سورہ مبارکہ کا سبق یہ ہے کہ ہم نے کسی کے عیب تلاش نہیں کرنے، کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی اور کسی کے منہ پر برائی نہیں کرنی، بلکہ اخلاق حسنہ جو ہیں وہ اپنانے ہیں۔ اللہ کے مال کو گن گن کر جمع کر کے نہیں رکھنا، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حطامہ جیسے آگ کے شعلوں میں نہ ڈالے۔ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے کافروں کے ساتھ حطامہ میں جانا ہے یا مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔